بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں جب توحید و رسالت کے پیغام کو عام کرنا شروع کیا تو مکہ کے لوگ جو آپ سے محبت کرتے تھے اور آپ کو صادق اور امین کے لقب سے پکارتے تھے اور ہر اہم کام میں آپ سے مشورہ کرتے تھے، وہ آپ کے جانی دشمن بن گئے۔ آپ پر اور آپ کے جانثاروں پر ظلم کے پہاڑ ڈھانے لگے۔ 13 سال تک ظلم و جبر کا یہ سلسلہ جاری رہا۔ قربان جائیے ان جانثاروں پر جو ظلم کا ہر وار سہتے رہے، ظلم کی چکی میں پستے رہے، لیکن صبر و استقامت کے دامن کو نہیں چھوڑا۔ 13 سال تک جب یہ ظلم و ستم کی آگ نہ بجھی تو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے لیے مدینہ منورہ کی شکل میں ایک اسلامی مرکز عطا فرمایا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے مسلمان مکہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کرنے لگے اور دھیرے دھیرے کم و بیش 100 خاندان مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے گئے۔ کبار صحابہ میں سوائے حضرت علی اور حضرت ابوبکر صدیق کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ میں کوئی نہیں رہا۔ صرف وہ لوگ ہی مکہ میں رہ گئے تھے جو اپنے خاندان والوں کے ہاتھوں مجبور تھے یا اپنے آقا کے ظلم تلے دبے ہوئے تھے۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم نہیں ملا تھا، اس لیے آپ ابھی تک مکہ مکرمہ میں ہی تھے اور حکم خداوندی کا انتظار کر رہے تھے۔ مسلمانوں کی ہجرت سے اہل مکہ کی نیندیں حرام ہو گئی تھی اور انہیں اس بات کا اندیشہ ہوا کہ اگر مسلمان مدینہ میں جا کر مضبوط ہو گئے تو وہ لوگ ضرور ہم سے انتقام لیں گے اور ہم پر حملہ آور ہوں گے۔ اس وقت ان سے مقابلہ کرنا ہماری قوت سے باہر ہوگا، اس لیے ہمیں جلد ہی کوئی تدبیر اپنانا چاہیے تاکہ یہ فتنہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ چنانچہ فوراً ایک جلسہ منعقد کیا گیا۔ اس جلسہ میں کفار مکہ کے بڑے بڑے سردار شریک ہوئے۔ اس میں یہ بات ہوئی کہ محمد کے اصحاب مدینہ جا چکے ہیں اور ایک دن محمد بھی مکہ چھوڑ کر ہجرت کر کے مدینہ چلے جائیں گے۔ ہمیں ہر حال میں محمد کا راستہ روکنا ہوگا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بھی ہمارے ہاتھ سے نکل جائے۔ اس کے لیے کیا کیا جائے؟ تمام لوگ اپنی اپنی رائے دیں۔ چنانچہ لوگوں کی طرف سے 3 قسم کی رائے آئی۔ پہلی رائے یہ تھی کہ محمد کو قید کر دیا جائے اور دوسری رائے یہ تھی کہ شہر سے نکال دیا جائے، مگر ان دونوں رائے پر کسی کا اتفاق نہیں ہوا۔ کوئی نہ کوئی معقول وجہ بتلا کر اس کو ٹال دیا گیا۔ آخر میں ابو جہل بولا، میری تو رائے یہ ہے کہ محمد کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے، کیونکہ جب بانی فساد ہی نہیں رہے گا تو فساد پھیلائے گا کون؟ اس طرح ہمیں اطمینان کا سانس ملے گا اور روز روز کے جھگڑے سے ہم نجات پا جائیں گے۔ اس رائے پر چاروں طرف سے آفری آفری کی صدائیں بلند ہوئی اور اس پر سبھی کا اتفاق ہو گیا۔ چنانچہ تمام قبیلے سے ایک ایک بہادر اور طاقتور نوجوانوں کا انتخاب ہوا کہ رات کے وقت جب محمد گھر سے نکلے تو یکبارگی سب مل کر محمد پر حملہ کرے اور قتل کر دے۔ کفار کی اس خوفناک سازش اور منصوبہ کی اطلاع اللہ تعالیٰ نے آپ کو حضرت جبریل امین کے ذریعے دی اور آپ کو کہا گیا کہ آپ کا یہاں شب گزارنا مناسب نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کو وطن چھوڑنے کی اجازت دے دی ہے۔ چنانچہ آپ اسی وقت حضرت ابوبکر صدیق کے گھر تشریف لے گئے اور کفار کی اس منصوبے اور اللہ کی طرف سے ہجرت کی اجازت کے متعلق باخبر کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق مالدار لوگوں میں سے تھے۔ حالات کے نزاکت کو بھانپ کر پہلے ہی سے سواری کے لیے 2 اونٹ خرید کر تیار کر رکھی تھی کہ یہ ہجرت کے سفر میں میرے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام آئیں گے۔ غرض رائے قرار پائی کہ ابوبکر صدیق کے مکان کی کھڑکی سے نکل کر مدینہ کے راستے چلے اور صبح ہونے سے پہلے غار ثور میں جا چھپے۔ جانے سے پہلے آپ نے حضرت علی کو کفار کی وہ امانتیں سپرد کی جو آپ کے پاس رکھی ہوئی تھی اور کہا کہ صبح ان امانتوں کو ان کے حقدار تک پہنچا کر تم بھی مدینہ چلے آنا۔ پھر آپ نے اپنی چادر حضرت علی کو اڑا دی تاکہ کفار یہ نہ سمجھ سکے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر نہیں ہیں، اور حضرت علی کو اطمینان دلایا کہ تم اطمینان رکھو، کفار تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ کفار شامی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی ارد گرد جمع ہو چکے تھے اور اس امر کے منتظر تھے کہ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کو اپنے گھر سے نکلیں گے
آپ کا کام تمام کر دیں گے، مگر جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ کفار کی گھیرا بندی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا بھی نہیں گھبرایا، امامہ سر پر باندھا اور وہ مبارک پر نقاب ڈالا اور سورہ یاسین پڑھتے ہوئے ایک مٹھی خاک کافروں کی جانب پھینکی اور گھر سے نکل گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کافروں کے سر پر مشت خاک پھینکنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس خاک کے ذرات کو ہر کافر کے آنکھوں میں پہنچا دیا اور وہ اپنی آنکھوں کو ملتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دشمن کی بیچ میں سے بڑی آسانی سے نکل گئے، کسی نے آپ کو پہچانا تک نہیں۔ وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے حضرت ابوبکر صدیق کے مکان پر تشریف لے گئے اور مکان کی کھڑکی سے باہر نکل کر مدینے کی جانب روانہ ہوئے۔ اس قافلہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق کے علاوہ عامر بن فہیرہ جو حضرت ابوبکر صدیق کا آزاد شدہ غلام تھا، اور ایک مشرک عبداللہ بن عرقد جن کو اجرت پر رہبری کے لیے لیا گیا تھا۔ یہاں سے نکل کر یہ چھوٹا سا قافلہ غار ثور پہنچا اور اسی غار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ چھپ گئے۔ کفار ابھی تک آپ کے گھر کا محاصرہ کیے ہوئے تھے اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر سو رہے ہیں۔ صبح ہونے پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نہیں نکلے تو انہوں نے سوچا کیا بات ہے۔ گھر میں جا کر دیکھا تو آپ کے بستر پر حضرت علی کو پایا تو اپنے خیال کی غلطی پر نادم و شرمندہ ہوئے اور شرما کر حضرت علی سے پوچھا محمد کہاں ہے؟ حضرت علی نے جواب دیا مجھے نہیں معلوم کہ اس وقت کہاں ہے۔ تو انہوں نے حضرت علی سے سختی سے پوچھا، لیکن کوئی نتیجہ نہ دیکھ کر وہ یہ کہہ کر واپس ہو گئے کہ ہمارا مقصد تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، ہمیں علی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ جب ان لوگوں نے سروں پر خاک پڑی ہوئی دیکھی تو سمجھ گئے کہ شب کے وقت ہمارے پاس سے گزرنے والا کوئی اور شخص نہیں بلکہ وہ محمد تھے، اور ہم فضول میں ساری رات یہاں پڑے رہے۔ ابو جہل فوراً حضرت ابوبکر صدیق کے گھر گیا اور حضرت ابوبکر صدیق کو بھی نہ پا کر جھنجھلا اٹھا اور غصے میں ان کی بیٹی حضرت اسماء بنت ابوبکر سے پوچھا کہ تمہارے والد کہاں ہیں؟ انہوں نے جواب میں کہا کہ وہ رات ہی سے غائب ہیں۔ یہ جواب سن کر وہ سمجھ گیا کہ یقیناً وہ دونوں اپنی جان بچا کر مکہ چھوڑ کر کہیں چلے گئے ہیں۔ اب قریش مکہ کے غصہ کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا جب انہوں نے کھلی آنکھوں سے اپنی ناکامی اور ذلت دیکھ لی۔ وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق کی تلاش میں مکہ کے چاروں طرف پھیل گئے اور یہ اعلان کر دیا جو بھی محمد اور اس کے ساتھی ابوبکر کو زندہ یا مردہ تلاش کر کے لائے گا اسے 100 اونٹ انعام میں ملے گا۔ 100 اونٹ اتنے بڑے انعام کے لالچ میں لوگ ہر طرف دوڑ پڑے تاکہ اس بڑے انعام کا مستحق ہوں۔ ناظرین، یہ واقعہ کافی لمبا ہے، انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ہم اس کے آگے کا واقعہ بیان کریں گے، آپ حضرات انتظار کریں۔